بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ مبادی کتاب زیر تدریس ہے۔ آج ہم مرکب اضافی کی مشق کریں گے۔ مشق نمبر 30، سبق نمبر 12، اردو سے عربی کرنا۔ تو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ مرکب اضافی کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو آج ایک بار پھر میں دوہرا دیتا ہوں، ہم نے کل جو چیزیں سیکھی تھیں، کیونکہ آج ترجمہ کرتے ہوئے ان کی ضرورت پڑے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے کہ ایسا مرکب جس کے اندر ایک لفظ کی، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف کوئی نسبت ہو۔ اردو میں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر کا، کے، کی آتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کا رسول، رسول کی اطاعت، چاند کی روشنی، تو یہ دیکھیں کا، کے، کی آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں شہر کے بازار، یہاں پر کے آ رہا ہے۔ گویا ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف جو تعلق ہے، اس کو اگر ظاہر کیا جائے تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا رسول، ایک لفظ اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ کا تو درمیان میں جوڑ کے لیے آیا ہے نا، تو اصل میں دو لفظ ہیں اور دونوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے۔ تو اور یہ دونوں لفظ، ایک کہلاتا ہے مضاف الیہ اور دوسرا کہلاتا ہے مضاف۔ مضاف الیہ اور مضاف مرکب اضافی کے دو اجزاء ہیں، مضاف الیہ اور مضاف۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور عربی میں مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ یہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا کہ اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں، اور جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اب ان اجزاء کا اعراب کیا ہوگا؟ تو یہ بتایا تھا کہ مضاف پر زبر، زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، اور مضاف الیہ کے آخر میں صرف زیر آتی ہے۔ اب اعراب کا کیا مطلب ہے؟ اعراب کا مطلب ہے کہ لفظ کے آخر میں جو حالت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اس کی تین قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر۔ اس کی وضاحت میں نے پچھلے لیکچر میں کر دی تھی۔ اب غیر منصرف کی جر کیسے آئے گی؟ تو یعنی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر حالت جر میں زیر آنی چاہیے لیکن آتی نہیں ہے، تو ایسے اسم کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اس کی مشق ہم نے پچھلے لیکچر میں خوب کی تھی، آج بھی اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آئیں گی۔ جر کی وجوہات کیا ہے؟ جر کتنی وجہ سے آتی ہے؟ جر صرف دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک ہے حرف جار پیچھے آئے، نمبر دو پیچھے مضاف آئے۔ تو یہی دو وجوہ ہیں جن کی وجہ سے کسی اسم کے آخر میں جر آتی ہے۔ جر کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ حرکت لگائیں، زبر زیر پیش، اور ایک ہے کہ حرف لگائیں، یعنی یا لگا دیں یا الف لگا دیں۔ اس طرح کر کے حرفی اعراب اس میں آتا ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ بہرحال آج ہم 30 نمبر مشق حل کرتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ آپ سیکھ لیں گے، اور کچھ انشاءاللہ اگلے سبق میں، سبق نمبر 13 میں آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی۔ ابھی ہم حرکات کی صورت میں آنے والے اعراب کا پڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے آپ اس کی مشق کر لیں گے۔ اللہ کا رسول، تو میں نے کہا تھا کہ اس کی ہم ترتیب الٹ دیں گے۔ اللہ کا لفظ ہم بعد میں لکھیں گے اور رسول کا لفظ پہلے لکھیں گے۔ اب یہاں جو کا ہے، اس کی عربی کیا ہے؟ تو کا کی عربی یہ زیر ہے، یہ ہم زیر لگا دیں گے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اب رسول کی اطاعت کہنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے لکھ لیں اطاعت، اس پر ہم پیشتے دیں، اور رسول کی عربی رسول ہی ہے۔ اب بتائیے کی عربی کیا ہوگی؟ تو وہ زیر ہم دے دیں گے، تو یہ اطاعت و رسول۔ اب یہاں پر ہم نے ال داخل نہیں کیا، یہاں ہم ال لگا دیں گے، بن جائے گا اطاعت الرسول۔ اور اگر اے نہ بھی لکھیں، صرف طاعت الرسول لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ چاند کی روشنی، روشنی کی کیا عربی آئے گی؟ نور۔ نور ہوتا ہے روشنی، اور چاند قمر، قمر۔ اب کی لگانا ہے تو آخر پہ زیر لگا دیں، نور و قمری
اب کمر پر یا ال ہونا چاہیے یا تنوین ہونی چاہیے. یہاں اگر کوئی ایک کچھ ہوتا تو پھر ہم تنوین دیتے، یہاں کوئی ایک کچھ نہیں ہے تو پھر ہم ال لگائیں گے، بن جائے گا نور القمری، چاند کی روشنی. گھر کا دروازہ، تو پہلے کس کی عربی آئے گی؟ دروازے کی. کیا ہے؟ باب. یاد رکھیں یہ جو مضاف بن گیا ہے، مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی، ال بھی نہیں آتا، یہ پہلے ہم جان چکے ہیں. اور گھر کی عربی کیا ہے؟ البیت. تو کیا بن گیا؟ باب البیت. یہ زیر کیوں آئی ہے؟ اضافت کی وجہ سے آئی ہے. یہ اردو میں نشانی کا، کے کی، اور عربی میں آخر پہ زیر، اگر وہ واحد ہو تو. لوہے کی کرسی، کرسی کی کیا عربی ہے جی؟ کرسی کی عربی کرسی ہی ہے. کرسی یو، جیسے واسع کرسی یو السماوات آیت الکرسی میں ہے. اور لوہے کی عربی ہے الحدید. اب بتائیے اس کا اعراب کیا آئے گا؟ جی آخر میں زیر آئے گی، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یہاں کی اس کی نشانی ہے. بارش کا قطرہ، تو بارش کی قطرہ کی عربی قطرہ ہی ہے، قطرہ، قطرۃ. اور بارش کی عربی ہے المطر، قطرۃ المطری، بارش کا قطرہ. بچے کی گیند، گیند کی ہے کرہ، کورا، کوراتن. کوراتن کی بجائے ہم کوراتو لکھیں گے، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، دو پیش کی بجائے ایک پیش آتی ہے. کوراتو گیند ہو گیا. اور بچے کی طفل، الطفل، کوراتو طفل. آپ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ اس کے نیچے زیر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اردو میں کی اس کی نشانی ہے. ہاتھ کی انگلی، ہاتھ کی انگلی، انگلی کی عربی پہلے لگائیں گے اصبع، اصبع. اور ہاتھ کی عربی ہے ید، تو ید پر ہم ال معرفہ کا لگا دیں گے تو بن جائے گا اصبع الید، اور اس کے نیچے زیر دیں گے. بادشاہ کا محل، محل کی عربی محل بھی لکھ سکتے ہیں، اور ویسے یہ استعمال ہوتا ہے قصر، قصر. اور ملک، قصر الملکی، ملکی. لام پر زبر نہیں آنا، مالا کی کریں گے تو وہ فرشتہ اس کا ترجمہ بن جائے گا. ملکی بادشاہ اور مالا کی فرشتہ. قصر الملکی، بادشاہ کا محل. کسی فقیر کی آواز، تو آواز کی عربی کیا ہے؟ صوت، ندا، صوت. فقیر کی فقیر. اب اور کی عربی کیا ہے؟ زیر. اب رہ گیا ہے یہ کسی، تو کسی یہ آیا ہے جیسے کامن ناؤن بنانے کے لیے، نکرہ کے لیے. تو عربی میں نکرہ کا طریقہ ہے کہ ایک زیر کی بجائے دو زیر لگا دیجئے. یہ اب بن گیا صوت فقیرن، کسی فقیر کی آواز. یہ ہے مبادی کی مشق. میں نے اب تھوڑی سی مشق بڑھا بھی دی ہے، وہ آپ نوٹ کریں. رسولوں کی اطاعت، رسولوں کی رسالت، تو رسالت کی عربی رسالت ہی ہے، رسالہ. البتہ یہاں لمبی تا کو عربی لکھتے ہوئے گول تا بنا دیں گے، رسالت. اور رسول کی عربی کیا ہے؟ پہلے گزرا ہے الرسل. اب رسول پر اعراب کیا آئے گا؟ ہاں زیر ہی آئے گی مضاف الیہ کے نیچے، اگر وہ جمع مکسر ہو، سالم نہ مکسر ہو تو. گھروں کی صفائی، صفائی کی آتا ہے نظافت. ایک طہارت بھی ہوتا ہے صفائی، یہاں نظافت بھی لگے، نظافہ تو. اور گھر، بیت، بیت کی جمع بیوت، نظافت البیوت، گھروں کی صفائی. مدیحہ کی کتابیں، تو کتابوں کی عربی، کتاب کی جمع ہے کتب، کتب مدیحہ. اب یہاں ایک سوال ہے،
یہ ایک بچی کا نام ہے، لڑکی کا، عورت کا نام ہے مدیحہ۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ جب کوئی عورت کا نام ہو تو اس کے نیچے زیر نہیں آتی ہے، آخر میں زبر ہی آتی ہے۔ ہونا چاہیے تھا کی عربی ہم نے پڑھا کہ زیر آنی چاہیے، یہاں آپ زیر کی بجائے زبر دیں گے کیونکہ یہ خاص مسئلہ ہے، کیونکہ یہ عورت کا نام ہے، عورت کے نام کے نیچے آخر میں زیر کی بجائے زبر آتی ہے۔ خیر یہ مجرور ہی، لیکن یہ مجرور بالفتح یا زبر کے ساتھ مجرور کہیں گے۔ ایوب کا صبر، صبر کی کیا عربی ہے؟ صبر، عربی ہی کا لفظ ہے، صاد اس میں آ گئی، تو جس میں صاد ہو وہ حرف لفظ عربی کا ہوتا ہے۔ تو اور ایوب کی ایوب ہی لکھیں گے، چونکہ یہ نام ہے تو نام کی عربی نہیں ہوتی، کسی بندے کا نام ہو تو اس کی عربی اس کی آگے ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اب ایوب کے نیچے زیر آئے گی یا نہیں؟ مضاف الیہ کی وجہ سے زیر آنی چاہیے نا، لیکن یہاں زیر نہیں ہے، وجہ کیونکہ یہ عربی نام نہیں ہے، نام آدمی کا، لیکن یہ عربی زبان کا نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے نیچے زیر آنے کی صورت میں بھی زبر ہی آئے گی۔ صبر ایوبہ، ایوب کا صبر۔ اب یہاں دیکھیں نوح کی دعوت آ رہا ہے، دعوت نوح، ہم نے پڑھا تھا کہ جب نبیوں کے نام ہوتے ہیں ان پر تنوین یا زیر نہیں آتی، تو اس پر کیوں آ گئی ہے؟ زیر بھی آ گئی ہے، تنوین بھی آ گئی ہے، تو نبیوں کے وہ نام جو 3 حرفی ہوں اور درمیان والا ساکن ہو تو اس پر زیر اور تنوین آ سکتی ہے۔ عرفان کے قلم، اقلام و عرفانہ، یہاں زیر کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی مضاف الیہ ہے، زیر آنی چاہیے تھی یا اور تنوین بھی آنی چاہیے تھی، تو یہاں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں الف نون آ گیا۔ جب کوئی واحد اسم ہو اور کسی کا نام ہو، علم ہو یعنی، تو اس میں دیکھیں کہ اگر الف نون زائد آ گئے ہیں، یہ تثنیہ کے نہیں ہے بلکہ زائد الف نون ہے، تو تب بھی اس پر زیر کی بجائے زبر آتی ہے، یعنی یہ مجرور بالفتح ہے، یعنی زبر کے ساتھ اس کی جر آئی ہے۔ محمد حسن کی مدد، نصرت محمد، محمد الحسنہ۔ اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اس پر تو زیر نہیں آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکیب ہے، اس کو کہتے ہیں، جو کوئی اسم ترکیب کی صورت میں ہو، ترکیب بھی ایسی کہ جس کے اندر کوئی اضافت کی یا صفت کی نسبت نہ ہو، بلکہ ایسے ہی 2 لفظ آپس میں جمع ہو کے ہوں اور ایک نام بن گئے ہوں تو اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ تو نحو میں تو ترکیب والا اسم جو ہوتا ہے اس پر بھی زیر یا تنوین نہیں آتی۔ شہر کے بازار، اسواق البلدی، اب یہ آ سکتا ہے، ہم زیر لگا سکتے ہیں، چونکہ البلد یا المدینہ یا المصر، مصر کا معنی بھی شہر ہوتا ہے، مدینہ معنی بھی شہر، بلد معنی بھی شہر ہے۔ بازاروں کی خوبصورتی، تو خوبصورتی کے لیے کیا آئے گا؟ جمال، جمال، اور بازار یہ اسواق آ جائے گا۔ جمال الاسواق، بازاروں کی خوبصورتی۔ بتائیے یہ زیر کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ اس کے نیچے یہاں دیکھیں کی یعنی نسبت ہے اضافت کی۔ امجد کا ہاتھ، تو ہاتھ کی عربی آ گئی ید، یدو، اور امجد نام ہے تو اس کو ہم ویسے ہی لکھ لیں گے امجد۔ اب بتائیے کہ اس پر ہم کیا کریں گے؟ زیر دیں گے یا زبر دیں گے؟ آنی زیر چاہیے نا کہ یہ مضاف الیہ ہے، کا کے کی آ رہا ہے، یدو امجدی ہونا چاہیے، لیکن یہاں اس کا خصوصی معاملہ ہے، اس پر زیر کی بجائے زبر ہی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کے وزن پر ہے، تو جو اسم فعل کے وزن پر ہو، وزن فعل ہو، تو اس پر بھی زیر یا تنوین نہیں آتی، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہو گیا۔ آج ہم نے مشق نمبر 30 حل کر لی ہے مرکب اضافی کی۔ کوئی سوال ہو کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ مزید اگلی جو مشقیں آ رہی ہیں کہ اگر مضاف الیہ تثنیہ ہو تو کیا ہوگا، جمع ہو تو کیا ہوگا، اور اس پر میں اور بھی اضافہ کروں گا کہ اگر مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس پہ کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹیں بند، پنکھے تیز، دروازے